اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمارے ان بھائیوں، ان بہنوں، ان ماؤں کے لیے جو فلسطین کے اندر بے دینوں کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، وہ جن کی نظریں پورے عالم اسلام پہ جمی ہیں کہ کوئی تو ہو جو ہماری مدد کو آئے۔ آج میں ایک عظیم شخصیت کا ذکر کروں گا، اور یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ اس کو آگے کیسے پہنچاتے ہیں۔ آج معزز سامعین کرام، ہمارے بچے ہم سے پوچھیں نہ پوچھیں، پر آپ انہیں اسلام کی تاریخ بتاؤ، کیونکہ انہی میں سے عظیم لوگ پیدا ہوں گے جن کے دلوں میں انسانیت اور اسلام کا درد ہوگا۔ آج بات کروں گا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ ان کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے وہ کوئی بدری صحابی تھا جسے اللہ نے بعد میں اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھ دیا تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جبکہ میرا بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ اور ایک دفعہ نجومیوں نے کہا، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بیت المقدس کی طرف ضرور پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کے داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے معزز سامعین کرام، یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 27 رجب المرجب 583 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کر کے دم لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے مجموعی طور پہ 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ امت مسلمہ پر اس وقت 3 مسلم خلفاء حکمران تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان خلفاء اور تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے، لیکن سب نے صلاح الدین ایوبی کی مدد سے انکار کر دیا۔ جیسا آج چل رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر اتحاد نہ رہا، اسی لیے وہ چیونٹی کی طرح ایک اسرائیل ملک وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، ہمارے عظیم مقام کی بے حرمتی کر رہا ہے، لیکن سب خاموش ہیں۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب خط لکھے تو سب نے کہا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین ایوبی اسلام کی اس حالت پہ روتے تھے، اور آج تاریخ کو یاد بھی نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کا نام بھی یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا، اور وہ اسی طرح کیموفلاج تھے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان پہ حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے ایک ماں ہو اور اس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ تو جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے، اور جب یہ خلفاء مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ عظیم انسان ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ رچرڈ شیرول بادشاہ انگلستان کے یہ الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین ایوبی جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ تاریخ نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر بھی یہ لکھا دیکھا کہ اے اللہ،
اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ بیت المقدس کی سرزمین، پیارے سامعین کرام، بیت المقدس کی سرزمین آج بھی صلاح الدین ایوبی کا راستہ دیکھ رہی ہے کہ اے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کہاں ہو؟ اسلام کی بیٹیاں تکلیف میں ہیں، وہ بچے، وہ سسکتی مائیں دعا کر رہی ہیں، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر عطا کر دے۔ رب کعبہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے، انہیں غیور بنا دے، اور مسجد اقصی اور فلسطین کے لوگوں کی مولا حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین۔